बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा दिलचस्प फ़ैसला है, उसकी तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी हैं। 1996 में एक साहब हैं, वो हेडमास्टर की पोस्ट पर तैनात हुए। उसके बाद 2004 में और 2004 के बाद वो कैसे डिप्टी सेक्रेटरी बने और अब क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर जो है वो जुर्माना किया है। दूसरा जो हमारा पोर्शन होगा आज के इस वीला का, उसमें हम जो सियासी डेवलपमेंट्स हैं उन पे बात करेंगे। रिजवान अहमद गिलज़ई सीनियर रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से, वो हमारे साथ होंगे। उसमें कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो बेघर अफराद को छत की फराहमी के लिए एक मनसूबे का जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसके अलावा इलेक्शन इस्लाहात और PDM का जितने भी डेवलपमेंट्स हैं उस पर हम बात करेंगे दूसरे पोर्शन में। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ ये फ़ैसला है जो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये फ़ैसला दिया है। बड़ा इम्पोर्टेंट फ़ैसला है, इंतहाई दिलचस्प है। 1996 में खुशदिल खान ग्रेड 18 में हेडमास्टर तैनात हुए। 2004 से मुख्तलिफ़ वजारतों और महकमों में डेपुटेशन पर खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। मतलब डेपुटेशन पर वो 2004 में आए और उन्होंने यहाँ पे खिदमत जो है अपनी सर अंजाम देना शुरू कर दी। उसके बाद खुशदिल खान को 2004 में वफाकी हुकूमत में जो डिप्टी सेक्रेटरी के ओहदे पर जो है वो तैनात किया गया। उमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन यकीनन उनके अच्छे लिंक्स होंगे जिसकी बिना पर वो इस ओहदे तक पहुँचे। उसके बाद दरख्वास्त गुजार जो थे खुशदिल खान, उनको डेपुटेशन की मुद्दत में वक्तन जो है वो तोसी मिलती रही। इस दौरान इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने 2012 और 2016 में पटिशनर को असल महकमे में वापस भेजने का हुक्म दिया, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। देखें कितना पावरफुल था वो हेडमास्टर, स्कूल का हेडमास्टर के जो उनका इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है उसने ऑर्डर किया कि आप वापस चले जाएँ अपने पेरेंट जो डिपार्टमेंट है आपका, लेकिन वो नहीं गए। बल्कि दरख्वास्त गुजार ने असल महकमे में वापसी की बजाय सेक्रेटेरिएट ग्रुप में मुस्तकिली के लिए अदालत से रजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ही दायर कर दी और वो जो दरख्वास्त है और वो जो पटिशन है उनकी 2016 से हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा थी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ज़ाहिर सी बात है चाह रहा था कि इस बंदे को अपने इसका जो महकमा है वहाँ पे भेजा जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कहें कि इसका केस जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार जो नए जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके पास लगा। उन्होंने इस केस को सुना और बड़ा तफसीली फ़ैसला दिया। तकरीबन 30 सफ़ात का ये फ़ैसला है और अदालत ने एक तो ये ऑर्डर किया है कि फ़ौरी तौर पर आप बतौर हेडमास्टर वापस चले जाएं। मतलब डिप्टी सेक्रेटरी को हेडमास्टर की पोस्ट पे वापस भेज दिया है कि आप जाएं अपने पेरेंट डिपार्टमेंट पे। प्लस उन्होंने कहा कि जो आपने एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के ख़िलाफ़ जो आपने लिटिगेशन की गैर ज़रूरी लिटिगेशन की, उस पर 50,000 रुपये जो है वो फ़ाइन किया जाता है। तो ये एक गैर मुतवक्को होता है कि किसी की पटिशन जो है वो डिसमिस हो और उसके साथ फ़ाइन भी हो जाए। बहुत गैर मुतवक्को होता है, बहुत रेयर होता है कि ऐसे जो है वो फ़ाइन हो। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग जजमेंट आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और जस्टिस बाबर सत्तार ने दी है और हेडमास्टर को दोबारा 1996 की पोजीशन पर पहुंचा दिया है। आज के वीलॉग के दूसरे पोर्शन में हमारे साथ मौजूद हैं रिजवान अहमद गिलज़ई, सीनियर रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से, PM बीट करते हैं, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं जितनी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। एक तो सबसे पहले रिजवान भाई मैं आपसे पूछूंगा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कल बेघर अफराद को छत की फराहमी और इस एक हाउसिंग प्रोजेक्ट का जो है वो इफ्तिताह करने जा रहे हैं। ये क्या है? हमने सुना था कि कई मतलब वो गवर्नमेंट पहले दिन से ये दावे तो करती आ रही है, तो ये क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वो बता दें। बहुत शुक्रिया साकिब भाई। ये बुनियादी तौर के ऊपर ये वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड के तहत जो मज़दूर हैं, जो रजिस्टर्ड मज़दूर हैं, उनको घर देने का एक प्रोजेक्ट था। ये 11 साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, लेकिन इसमें 11 साल मतलब पीपल्स पार्टी के दौर में ये स्टार्ट किया गया था रोटी कपड़ा और मकान के तहत। लेकिन उसमें फिर ये प्रोजेक्ट ताख़ीर का शिकार रहा, फंड्स नहीं थे, कॉन्ट्रैक्टर्स चले गए थे। जब ये हुकूमत आई तो फिर ये जो वजारत ह्यूमन डेवलपमेंट है जुल्फ़ी बुखारी, उसको देखते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको ये कहा कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने जल्दी मुकम्मल करना है। तो इसको फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग मनसूबे के अंडर कर दिया गया और फिर 1500 के करीब जो है वो ये पूरे एक सोसाइटी बनी है। पहले फेज़ में 1000 फ्लैट्स हैं और 500 जो हैं वो मकानात हैं। और उस कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकायदा तौर पर इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। जो कुरानदाजी है उसके ज़रिए 3000 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, 1500 लोगों को कुरानदाजी के ज़रिए
ذریعے دیے جائیں گے, اور اس میں وہ لوگ جو لیبر ہے جو گھر افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا, یہ پہلی دفعہ انہوں نے مارٹگیج کے قانون کے تحت اس کو دیا گیا ہے کہ 3 لاکھ روپے جو انیشیل ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ نیا پاکستان ہاؤسنگ کی جو اسکیم ہے اس کے تحت حکومت ادا کرے گی, اور اس کے بعد وہ قسطوں میں کسی صورت میں لوگوں کو 26 سے 27 لاکھ روپے میں ایک گھر پڑے گا, اور اس کی کوئی 10 سے 15 سالوں کی قسطیں ہوں گی. ہر مہینے 14 سے 15 ہزار روپے کی قسط جو ہے وہ آپ کو پے کرنی پڑے گی. اچھا, اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ 1500 مزید فلیٹس کا کل وزیر اعظم سنگ بنیاد رکھیں گے, اور اس کا دوسرا جو فیز ہے وہ بھی شروع کرنے لگے. تو حکومت نے جو گھر بنانے کا 50 لاکھ گھر بنانے کی بات کی تھی, تو اس کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو آن گراؤنڈ آ رہا ہے, اور کل پرائم منسٹر اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں. تو 50 لاکھ میں سے 1500 گھر کل تیار ہو گئے. اچھا, یہ نکال دیں, مطلب مائنس کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا ہم بات کرتے ہیں ناظرین, گزشتہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی, وہ بھی الیکشن اصلاحات پہ انہوں نے بہت کام کیا. الیکشن ایکٹ 2017 بھی آیا, اس میں بہت ساری اصلاحات کی بھی گئیں. 3-4 سال لگ گئے تھے. تو ابھی آج پھر کیا گورنمنٹ نے کیا انیشیٹو لیا ہے تاکہ وہ بنیادی طور پر تو اس لیے لیا گیا کہ جو پی ڈی ایم ہے ان کو انگیج کیا جائے, تو کیا وہ کیا ہے, گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ اس میں گورنمنٹ سیریس ہے, اور انہوں نے جو ابھی پیکج لے کے آ رہے اس کے ایک تو اندر ایک گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا معاملہ ہے, اس کے اوپر پیپلز پارٹی ایگری ہے, نون لیگ بھی ایگری ہے, لیکن یہ کچھ چیزیں اسی پیکج میں حکومت شامل کرنا چاہتی ہے. مثلاً جو اوورسیز لوگ ہیں ان کو الیکشن لڑنے کا اختیار دینے, اس کے لیے آئینی ترمیم کرنا پڑے گی. اس کے علاوہ ووٹ کو ٹریسیبل بنانا سینٹ الیکشن کے حوالے سے آج وزیر اعظم نے ایک خط بھی لکھا اسپیکر کو, اور اس پر نے کہا کہ پارلیمانی جماعتوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں. ایک کمیٹی کام کرے گی, لیکن ثاقب بھائی جو اطلاعات ہیں اور مستند اطلاعات یہ ہیں کہ اس حوالے سے ایک بیک ڈور چینل اوپن کیا گیا ہے, تمام لوگوں کو اس کے اوپر آن بورڈ کیا گیا ہے. اچھا, اس میں سب سے امپورٹنٹ رول پیپلز پارٹی کا ہوگا. اگر نمبر گیم کی بات کی جائے تو آئینی ترمیم کے لیے 228 ارکان کی قومی اسمبلی میں ضرورت ہوگی. اگر حکومت کو پیپلز پارٹی کی حمایت حاصل ہو جاتی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے, تو حکومت یہ ترمیم کر سکتی ہے, اور اس کے حوالے سے بیک ڈور چینل کے ذریعے ہی کام کیا جائے گا. ظاہر حکومت اور اپوزیشن کے تعلقات رسمی طور پر اتنے اچھے نہیں ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر کوئی بات آتی رہی ہے تو وہاں بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کے ذریعے یہ کام کیا جاتا رہا ہے. اب اس کے ذریعے یہ پورا پیکج لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس میں اپوزیشن بھی اپنی تجاویز دے گی, ایک پارلیمانی کمیٹی تو بنے گی, لیکن چونکہ گلگت بلتستان کا معاملہ ہے, کچھ قومی سلامتی کے امور ہے, اور جہاں آپ کو پتہ ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر یہاں بہت سی چیزیں کروا دی جاتی ہیں, کر لی جاتی ہیں, ریاستی ادارے بھی انوالو بات ہے, تو وہ یقیناً جو ہے کسی نہ کسی اس پہ لے کے آئیں گے. تو اس میں اتفاق رائے کے امکان ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کسی حد تک اتفاق میں پہنچیں گی اور یہ قانون سازی ہو سکتی ہے. پی ڈی ایم کا جو کل کا اجلاس تھا وہ ہر چیز ڈسکس ہو چکی, صرف یہ آپ بتا دیں کہ کل جو خبریں باہر نکلی وہ کیسے تھیں؟ عمومی طور پہ تو خبریں باہر نہیں نکلتی, کس نے مطلب یہ انیشیٹ کیا ہے, پہلے گڑبڑ کہاں پہ ہوئی ہے؟ دیکھیں, اچانک ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب کے جملے ورڈ ٹو ورڈ مطلب وہ باہر سامنے آئے ٹی وی پہ آئے, تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما نے خود ساری باتیں رپورٹرز کو بتائیں کہ زرداری صاحب نے یہ باتیں کی, اور ایگزیکٹ جو اجلاس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہی میڈیا پر چلی. حالانکہ میڈیا تو الاؤ نہیں تھا وہاں پہ, لیکن یہ پیپلز پارٹی کے اپنے ہی جو رہنما تھے, ایک نام ان کا نہیں لینا چاہتے, انہوں نے یہ بتایا. اچھا, اس کے بعد جیسے ہی زرداری صاحب کی باتیں سے فلیش ہونا شروع ہوئیں تو پھر نون لیگ کی میڈیا اسٹریٹجی ٹیم بھی سامنے آئی, اور پھر نون لیگ کی ایک رہنما جو ہے انہوں نے باہر نکل کر تمام رپورٹرز کو یہ بتایا کہ اب مریم نواز نے کیا کہا. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ظاہر سامنے تو نہیں آئیں, لیکن یہ خود ہی لیک کروائی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کراچی میں ہوا تھا, اور اس وقت انہوں نے استعفوں کی بات سے انکار کیا تھا. وہ بھی اس وقت جو رپورٹر تھے رباب چانڈیو, انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے اپنے رہنماؤں نے پہلی دفعہ خود ٹکٹس بنا کے رپورٹرز کو فارورڈ کیے تھے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک اندر گیم اور چل رہی ہوتی ہے, باہر میڈیا پہ اور چل رہی ہوتی ہے. تو یہ اب اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا پلاننگ ہو سکتی ہے؟ روٹین میں تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی اجلاس اس طرح کا سربراہی اجلاس ختم ہوتا ہے تو پریس بریفنگ ہوتی ہے, وہی سارا کچھ ہوتا ہے, اور رپورٹرز کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت آگے اندر سے. کل ایسا ہوا کہ ہر چیز ہی باہر جی ہاں جو ہے پوری کارروائی چل گئی. جی ہاں, پوری کارروائی باہر آئی, اور اس حوالے سے ظاہر دیکھیں پی ڈی ایم کے اندر پہلے سے ہی مسلم لیگ نون کے رہنما یہ سمجھتے تھے, انہوں نے اپنی پرائیویٹ محفل میں ان باتوں کا کھلم کھلا اظہار کر رکھا تھا کہ آصف زرداری کسی ٹائم پہ بھی چھوڑ کر جا سکتے ہیں. اور کل جب انہوں نے بڑی سخت باتیں کی, آپ نے دیکھا بھی, ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ انہوں نے نواز شریف
کو جس طرح پہلے وہ مخاطب کرتے تھے اس طرح کی، اور اسی وجہ سے مریم نواز نے سختی سے ان کو رسپونڈ کیا، بڑی یعنی گرما گرم ایک طرح سے وہاں پہ بحث ہوئی، اور پھر آصف زرداری نے معافی بھی مانگی کہ شاید میری بات سخت ہو گئی ہے، لیکن یہ چیزیں پھر وہ ایگزیکٹلی وہی چیز میڈیا پہ بھی رپورٹ ہوئی، تو یہ پہلے سے ان لوگوں کے ذہنوں میں تھا کہ یہ چیز ہونی ہے، اور جب ہوگی تو اس کو اس طرح اظہار کرنا۔ آخری سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اور گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کی کوشش یہی تھی کہ پی ڈی ایم کو جو ہے وہ رول ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی اپنائی جائے، اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ آصف زرداری ایک بہت یعنی اس وقت حکومت کو بہت بڑی فیور کی انہوں نے، اور سب یہی بات کر رہے ہیں۔ تو آج بھی ہماری کچھ حکومتی لوگوں سے بات ہوئی تھی، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارا جو پی ڈی ایم کے حوالے سے ایک تھا کہ لانگ مارچ ہوگا، حکومت کو پرابلم ہوگی، دیکھا آج ہم جیسے ہی کل لانگ مارچ ملتوی ہوا، آج ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کے پوائنٹس 400 پوائنٹس بڑھے، ڈالر کا ریٹ کوئی کچھ پیسے کم ہوا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری اب ساری کوشش یہ ہے کہ اس جو دوسری اننگ ہے، کل وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں اپنے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہماری اب یہ دوسری اننگ ہے، اور اس کو ہم نے کھل کر کھیلنا ہے۔ لوگوں کو کہا کہ آپ نے زیادہ محنت کرنی ہے، تو ایک طرف جہاں انتخابی اصلاحات کے حوالے سے وہ پوری کوشش کریں گے، تو دوسری طرف ان کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں، رمضان میں ریلیف دیں، ڈائریکٹ ریلیف دیں، تاکہ لوگوں کو، اور ساتھ ساتھ ان کو یہ امید ہے کہ اگلے 2 سالوں میں کچھ منصوبے ہمارے گراؤنڈ پر آ جائیں گے، لوگوں کو نظر آنا شروع ہو جائے گا، تو وہ جو ایک تاثر ہے عوام میں، وہ اوپینین مولڈ کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے اگلے الیکشن سے۔ جی بہت شکریہ رضوان صاحب۔ ناظرین، ہم نے ایک تو جو کیس تھا اس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی، بڑا دلچسپ کیس تھا، اور جو پولیٹیکل جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہیں آج کے دن کل کے بعد جو ہے جو کچھ ہوا، اور جس طرح گورنمنٹ جو ہے دوبارہ الیکشن اصلاحات اور یہ ہاؤسنگ کا جو پروجیکٹ ہے آپ دیکھتے ہیں یہ بڑا لمیٹڈ پیمانے پہ ہے، لیکن دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کو بڑھایا جاتا ہے یا نہیں بڑھایا جاتا۔ جو بھی ہوگا، جو بھی تفصیلات ہوں گی، اپڈیٹس ہوں گی، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارا یوٹیوب چینل آپ ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔